أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال۔ اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے ڈیوٹی پر مامور کر رکھا تھا، جو وقفے وقفے سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے، تاکہ سالہ سال تک ایک ہی پہلو پر لیٹے رہنے سے وہ بیڈ سورس جیسی کسی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر۔ اس دوران ان کا کتا اپنی اگلی دونوں ٹانگیں سامنے پھیلا کر کتوں کے بیٹھنے کے مخصوص انداز میں غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ ایک ویرانے میں اندھیری غار، اس کے سامنے اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ایک خوفناک کتا، یہ ایک ایسا منظر تھا جسے جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ بولے کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کچھ دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا عرصہ رہے ہو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ نرمی کا معاملہ کرے، یعنی جو ساتھی کھانا لینے کے لیے جائے وہ لوگوں سے بات چیت اور لین دین کرتے ہوئے خصوصی طور پر اپنا رویہ نرم رکھے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ آگاہ نہ کر دے تمہارے بارے میں کسی کو۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، اور تب تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر۔ چنانچہ اصحاب کہف کا ایک ساتھی جب کھانا لینے کے لیے شہر گیا تو اپنے لباس، حلیے اور کرنسی وغیرہ کے باعث فوری طور پر اسے پہچان لیا گیا کہ وہ موجودہ زمانے کا انسان نہیں ہے۔ پھر جب اس سے تفتیش کی گئی تو سارا راز کھل گیا۔ اس وقت اگرچہ اس واقعے کو 300 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ بات ابھی تک لوگوں کے علم میں تھی کہ فلاں بادشاہ کے ڈر سے اس شہر سے 7 آدمی کہیں روح پوش ہو گئے تھے، اور پوری مملکت میں تلاش کے باوجود کہیں ان کا سراغ نہ مل سکا تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی لوگوں کے علم میں تھی کہ اس پورے واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر ریکارڈ کے طور پر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ لہٰذا اصحاب کہف کے ساتھی سے ملنے والی معلومات کی تصدیق کے لیے جب مذکورہ تختی ریکارڈ سے نکلوائی گئی تو اس پر اس واقعے کی تمام تفصیلات لکھی ہوئی مل گئی، اور یوں یہ واقعہ پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ یہ واقعہ گویا باس بعد الموت کے بارے میں ایک واضح دلیل تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان لوگوں کو سلائے رکھا اور پھر اٹھا کھڑا کیا تو اس کے لیے مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا کیوں کر ممکن نہیں ہوگا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں۔ اس کے بعد اصحاب کہف تو اپنی غار میں پہلے کی طرح سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقی موت وارد کر دی، لیکن لوگوں کے درمیان اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کے بارے میں حتمی طور پر کیا معاملہ کیا جائے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ،
چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت بطور یادگار، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے۔ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ اس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر یہاں ایک شاندار یادگار تعمیر کی جانی چاہیے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے ان کی غار پر ایک مسجد۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور ان کا آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتے ان کے معاملے کو مگر بہت تھوڑے لوگ۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی آپ پوچھیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔